السلام علیکم، میں ہوں علی آصف۔ آج کے پروگرام کے ساتھ ایک خوبصورت مہمان لیے، ماشاءاللہ تصوف عشق رسول میں پیش محترم جناب غلام مصطفیٰ قادری صبری سبحانی صاحب۔ آج ان کو یہاں پر بلانے کا مقصد عشق حقیقی، تصوف اور عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے۔ ان سے چند سوالات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سوالات سے، جوابات سے آپ کی کچھ نہ کچھ رہنمائی ہو سکے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ رب العالمین۔ سر آج کا جو ٹاپک ہے تصوف جی، اور عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی ذرا اس پر آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ ایک علم کا وسیع سمندر رکھتے ہیں اپنے اندر، تو اس کی وضاحت جو اکثر لوگ فرقہ وارد کی طرف ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ جو اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بے طرف شک، ہی ڈائریکٹ، بے شک، تو یہ بندے اور اللہ کے رسول اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بے شک۔ جی سر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین۔ فیصل بھائی، آصف بھائی، آپ نے ہمیں مدعو کیا اور آپ نے کہا کہ علم کا سمندر رکھتے ہیں تصوف اور عشق کے بارے میں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سمندر تو کیا، میں تو ایک قطرہ بھی پالوں گا عشق اور تصوف کے بارے میں یا سمجھ لوں گا تو میرے لیے راہ نجات ہوگی۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ لیکن اتنا ہے کہ عشق جو میرے پروردگار نے اپنے محبوب سے کیا، عشق کی ابتدا تو وہاں سے شروع ہوئی کہ جب رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب، میں تجھے نہ بناتا تو میں پورا جہان ہی نہ بناتا، میں کچھ ہی نہ بناتا۔ تو جب عشق کی انتہا یہ تھی تو ہم مخلوق کے اوپر کچھ فرائض تھے۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی، ہر مخلوق نے اپنا فرض پورا کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بھیڑیے خوش تھے، جانور خوش تھے اور چرند پرند سب خوش تھے، لیکن یہاں پہ انسان کیوں ڈگمگا گیا یا اس کا کیوں شکار ہوا؟ کیونکہ وہیں سے ہی یہ مسائل شروع ہوئے۔ جب مکہ میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی تو وہاں سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ آج کوئی اللہ کا ایک خاص بندہ یا اللہ کا ایک خاص محبوب تشریف لایا ہے، جو یہ رونقیں اور سب یہ برکتیں آ گئی ہیں۔ تو لیکن آج تک جو انسان ہے ابھی تک بھی وہ کچھ سمجھ پائے اور کچھ نہ سمجھ پائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے علم ہے یا عشق کی بات ہے، وہ اللہ کرے وہ سب تک پہنچے تاکہ سب جو ہے نا اس سے بہرہ مند ہو۔ جی بالکل۔ جب سب سے پہلے میں نے اپنے لڑکپن اور جوانی کے ایام تھے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو پر یہ سسٹم تھا، وہاں پر عشق کے قصے سنائے جاتے تھے جو کہ جھوٹے ہوتے تھے، ہیر رانجھا کے، سسی پنوں کے، ان کے قصے۔ اس وقت یہ موبائل کا دور ابھی نہیں تھا، یہ تقریباً 80 کی بات ہے، 82 84 اس طرح کی باتیں جو میں آپ سے ظاہر کر رہا ہوں۔ تو اس وقت سے، حالانکہ میں چھوٹی عمر تھی میری، لیکن میرے دل میں ایک وہ عجیب سی خلش پیدا ہو گئی کہ یار عشق تو وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا، اور عشق تو وہ ہے جو ہم مخلوق، جو ہم امتی اپنے نبی سے کریں گے۔ تو پھر عشق کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو کیسٹیں چل رہی ہیں، یہ سسٹم جو بنایا گیا ہیں جھوٹے۔ تو ایک دن میں سن رہا تھا تو وہ ہیر کہہ رہی تھی رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی تو ہیر نہ آکھے کوئی۔ تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم تو نسل انسانی تو پوری ڈگمگا گئی ہے، جن کے لیے آئے ہیں، جن کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس ہستی کو ہم بھول کے ہم تو اس ماحول میں چلے گئے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلا شعر لکھا ہے، اے عشق گھر میں تیرا تصور یوں کر لوں، نام عشق ہے بس محمد مصطفیٰ کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اے عشق گھر میں تیرا تصور یوں کر لوں،
نام عشق ہے بس محمد مصطفیٰ کے لیے، تیری معصومیاں بھی تابد رہیں گی قائم، تو امر ہو جائے گا دونوں جہاں کے لیے۔ تو پھر میں نے عشق کو ایک ترتیب سے لکھا کہ عشق چاہتا کیا ہے، عشق ہوتا کیا ہے۔ تو پھر میں نے لکھا میری تسلی حیات کا سامان عشق ہے، میرے تسلسل دید کا ارمان عشق ہے، بس بچھا دوں اپنی نظر کو راہ یار میں، میری نظر کی پیاس پہ احسان عشق ہے، کوئی سمجھ نہ پایا میرے معیار عشق کو، ہر لمحہ ہر سانس پہ قربان عشق ہے، بس ایک کا ہو کر رہنا سکھا گیا ہے عشق، آقا کریم سے نسبت کی پہچان عشق ہے۔ تو پھر میں نے وہی لکھا کھو کر جو ہر عاشق رہتا ہے وجود یار میں، وہ میرے ذہن میں وہ چل رہا تھا نا جو مجبور تھی ہیر، تو میں نے بولا تو یہ تو ہیر کا حال ہے، تو اے بندہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو پھر میں نے لکھا کھو کر جو ہر عاشق رہتا ہے وجود یار میں، غلام مصطفیٰ کا بے وجود رہنا فیضان عشق ہے۔ تو عشق جو ہے نا، عشق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشق میں جو نبی کی ذات کے ساتھ ہے اس میں ایسی برکتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ اللہ کے حبیب سے اور اللہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی اور اللہ والوں سے آپ ملیں گے جب آپ اپنی راہیں اس عشق پہ متعین کر لیں گے جو کہ عشق حقیقی ہے، اور وہ عشق حقیقی بس ذات مصطفیٰ ہے جس سے عشق کرنا ہے، پیار کرنا ہے، پھر اتباع بھی آ جائے گی، اطاعت بھی آ جائے گی، خدمت بھی آ جائے گی، فراست بھی آ جائے گی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا اپنے محبوب کے صدقے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ تو اس پر میں سب سے یہی التجا کروں گا تمام سامعین سے، ناظرین سے جو کہ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور سن رہے ہیں، کہ آپ اپنے ذہن میں ایک نقطہ یہ رکھ لیں کہ جب دنیا ہی، یہ کائنات ہی صرف حبیب مصطفیٰ کریم کے لیے بنی ہے تو ہم کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پہ میں نے ایک بہترین صوفیانہ کلام بھی لکھا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، چراغ آرزو کے بن انسان آیا یہاں کیسے، ہر مخلوق سے افضل و اعلیٰ پھر بنا کیسے، تھا مقصد اس کے آنے کا رسول اللہ کی خاطر، بھٹک کر صراط مستقیم سے دیکھو پھر جیا کیسے۔ کیونکہ آج کل جو حالت مسلمانوں کی ہو رہی ہے اس پہ مجھے بہت دکھ ہے، بہت غم ہے۔ بھٹک کر صراط مستقیم سے دیکھو پھر جیا کیسے، غیروں سے مدد لے کر یہ سمجھے فتح میری۔ جب میں دیکھتا ہوں نا تمام حاکمین مسلمین جو اسلامی ملکوں کے حاکم ہیں وہ بھی ان فرنگیوں کے سامنے فقراء بنے ہوئے ہیں، فقیر بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دو، ہمیں بھی کچھ دو۔ یار یہ تو ہمارا وہ نہیں تھا اقدار، ہم تو وہ تھے کہ ہم تو بانٹنے والے اور دینے والے تھے، ہم تو 22,000 مربع میل کے ملک پر حکومت کرنے والے حاکم تھے، تو ہم کیسے ہو گیا کہ ہم فرنگیوں کے در پہ جا کے فقیر بن گئے ہیں؟ بالکل۔ تو پھر میں نے لکھا غیروں سے مدد لے کر یہ سمجھے اب فتح میری، فرنگیوں کے پاؤں میں کیوں یہ پڑا ایسے، یہ بھولے ہیں سبق علی کی ان وفاؤں کا کہ درہ خیبر ایک ٹھوکر سے اتنی دور گرا کیسے، نہیں سمجھے عمر فاروق کا ناموس رسالت پہ عمل کیا تھا کہ ایک ہی وار میں منافق کا سر قلم کیا کیسے، غلام مصطفیٰ فقط لکھنے سے کیا قرض دیا ادا ہوگا، آگے بڑھ ممتاز قادری کی طرح کر کے کچھ دکھایا سے۔ عشق جو ہے وہ اپنی منزلیں اس طرح طے کرتا ہے کہ اگر ایک عالم فاضل اور اللہ والا اتنے چلے کاٹ کے، اتنے وہ جو ہے نا بیداری شب اور قیام اللیل اور اتنا کچھ کرنے کے بعد جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند ہوتا ہے، اور جس میں عشق رسول ہے وہ ایک پل میں اس تمام مقام کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنی منزل پا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں غازی علم الدین کو، جب اس نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گستاخ نے اس طرح آپ کے بارے میں لکھا ہے، تو اس کے اندر سے جو اس کا عشق تھا، عشق نبی تھا، اس نے اس کو تڑپا دیا اور اس کو تیار کر لیا کہ نہیں اب ایک ہی فیصلہ ہے، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، کیونکہ میرے نبی کے گستاخ اور ظالم کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، یا پھر امت مسلمہ کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو اس لیے اس کے عشق نے اس کو یوں اس کی پروان چڑھائی کہ وہ پل بھر میں ہی گیا اور اس بدبخت جو تھا جس نے وہ کتاب لکھی تھی راجپال، اس کا جا کے گلا کاٹ دیا۔ تو جب شہر مشرق قلندر لاہوری علامہ اقبال اور پیر جماعت علی شاہ اور جب اس کو دفن کرنے لگے تو عالم فاضل سب اللہ والے اس وقت موجود تھے اور سبھی کہہ رہے تھے یار دیکھو ترخانوں کا بچہ جو ہے نا وہ ہم سے بازی لے گیا۔ یہ کیا مقام عشق تھا کہ عشق نے اس کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ وہاں پہ بہت بڑے پروفیسر، بہت بڑے دانشمند، بہت بڑے عالم فاضل اور تمام جو کھڑے تھے وہ سب کے سب یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہم سے بازی لے گیا۔ عشق وہ ایک سمندر ہے جو ایک بار اس میں چلا گیا وہ ایسی
اس نے اپنا جام پی لیا کہ اس کے بعد پھر اس کی دنیا اتنی وسیع تر ہو جاتی ہے کہ اس کو صرف مقام اور مقام عشق پر صرف اس کو نبی کی ذات نظر آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو لوگوں کو سنا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، اللہ پاک سب کے دلوں میں عشق رسول سے ان کا سینہ بھر دے اور آپ کے نور سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو منور فرما دے اور پاکستان کے بچے بچے کے سینے کے اندر عشق رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے. کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میری اپنی جو ذاتی زندگی ہے نا وہ اس پر یہ ہے کہ میں خود ایک دنیا دار بندہ ہوں. شروع سے معاشی پریشانیوں میں اس میں جا کے داخل ہوا، بزنس کیے، کاروبار کیے، لیکن جو سکون ملا وہ صرف اسی راستے پر ملا جو راستہ آقا کی بارگاہ ہے. میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ اتنا الہام جو ہوتا ہے علامہ اقبال پر، اور ایسا کہ وہ اللہ کے قرآن کے حوالے سے بھی وہ جو ہے نا ہو بہو اس کے الفاظ جو ہے نا جا کے ملتے ہیں. تو یہ کیا چیز اس کے اندر اتنا اللہ نے اتنا وہ بھر دیا علم. تو آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا جو میں نے پڑھا کہ علامہ اقبال صاحب دن میں گن کر آپ کی ذات پر 5000 مرتبہ درود پیش کرتے ہیں. تو اس کی برکت سے تو اس دن سے میں نے بھی سوچا کہ چلو یار ہم بھی کاوش کرتے ہیں، یہ ہے تو بارگاہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چلیں جتنا ہم بھی جا سکتے ہیں ہم بھی جائیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کوشش کی. تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرم ہم بھی ہو گیا. پھر ہم نے بھی قلم اٹھائی اور لکھنا شروع کر دیا اور آج تک لکھ رہے ہیں الحمدللہ. میں نے تقریباً 60-70 نعت لکھ چکا ہوں، صوفیانہ شاعری کرتا ہوں، اور وہ شاعری میں نے آپ کو کچھ سنائی ہے. اور اس پہ میں ایک اور بھی کلام اپنے ناظرین کی نظر کرتا ہوں کیونکہ یہ اصلاحی ہے، ہدایت ہے. تو میں نے لکھا بشر یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں بشر کیوں ہوں. اچھا ماشاءاللہ، بشر یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں بشر ہوں. بشر ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. جی جی. فرشتوں نے کہا یہ فساد کرے گا. اللہ نے کہا آپ اسے جانتے نہیں، یہ آپ سے زیادہ مجھے جانتا ہے. تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ دیکھ لیتے ہیں جی. تو پھر پروردگار نے جب آدم سے کہا آدم میں کون ہوں، کیا ہوں، تو جو آدم نے جس طرح تعریف کی اور جو اللہ کے بارے میں اسے علم جو دیا گیا اور اس نے سنایا تو وہ فرشتے حیران ہو گئے. ہاں جی. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے کہ میں نے جو بشر پیدا کیا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اور نائب کے اوپر کچھ فرض بھی تو ہیں. کوئی ہم حشرات تو نہیں ہیں، کوئی جانور تو نہیں ہیں، چرند پرند تو نہیں ہیں. اشرف المخلوقات بنانے کے مقصد کے پیچھے کچھ ہمارے اوپر فرائض بھی تو ہیں. ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اوپر کیا کیا حق ہے. تو پھر میں نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ بشر یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں بشر کیوں ہوں، ہر مخلوق سے افضل اعلیٰ اور بہتر کیوں ہوں. خدا نے منصب اعلیٰ پہ ہے ہمیں فیض کیا، اس اعلیٰ مقام پر بھی اتنا بے اثر کیوں ہوں. اس اعلیٰ مقام پر بھی اتنا بے اثر کیوں ہوں. ملائکہ بھی بشر کی ہستی کو سرنگوں ہو گئے. ملائکہ بھی بشر کی ہستی کو سرنگوں ہو گئے. ایسے مرتبے پا کر بھی اتنا بے فکر کیوں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسے مرتبے پا کر بھی اتنا بے فکر کیوں ہوں. ناموس رسالت پر ہے پہرا واجب ہر سانس پہ. نماز 5 وقت کی ہے، ناموس رسالت پر پہرا ہر سانس پہ واجب ہے. ناموس رسالت پر ہے پہرا واجب ہر سانس پہ. اس اہم فریضے پر بھی اتنا بے خطر کیوں ہوں. اس اہم فریضے پر بھی اتنا بے خطر کیوں ہوں. پھر میں لکھ رہا ہوں کہ ہاں ایک نقطے پر میں پہنچا ہوں بھٹک کر در بدر ہو کر. ایک نقطے پر میں پہنچا ہوں بھٹک کر در بدر ہو کر. محبت رسول اللہ نہیں اس لیے یوں میں کمتر ہوں. سبحان اللہ. محبت رسول اللہ نہیں اس لیے یوں میں کمتر ہوں. اللہ کی برہان ہے میری گفتار میرا کردار. غلام مصطفیٰ پھر بھی ایسے بے قدر کیوں ہوں. ماشاءاللہ. بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مرتبے دے دیے. پھر ہماری جو بے قدری ہو رہی ہے نا کیونکہ ہم نے صراط مستقیم چھوڑ دیا ہے. آقا کی اتباع اور محبت میں ہمارے اندر کمی آ گئی ہے، اس لیے ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بے شک بے شک. تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہماری ایک محفل سماع تھی، میرے کچھ شاگرد میرے ساتھ موجود تھے. تو انہوں نے سوال کیا کہ غلام مصطفیٰ صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا فرشتے آج بھی سجدہ کریں گے آدم کو. اچھا.
واہ، بڑی گہری بات کر بڑی دی. گہری بات، بالکل صحیح ہے. تو پھر میں نے انہیں کچھ شاعری میں جواب دیا جو آپ کی نظر کرتا ہوں. جی جی. فرشتے آج بھی ہیں چاہتے سجدہ آدم میں. اچھا ماشاء اللہ، واہ واہ. فرشتے آج بھی ہیں چاہتے سجدہ آدم میں. جی جی. ذرا ابن آدم بھی تو ہوش میں شامل و صف آدم میں. واہ 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 ماشاء اللہ. ذرا ابن آدم بھی تو ہوش میں شامل و صف آدم میں. وہاں پہ صفات ربی کا خوب عالم عارف آدم تھا. واہ واہ ماشاء اللہ، بے شک. وہاں پہ صفات ربی کا خوب عالم عارف آدم تھا. یہاں پہ احکام ربی کو بھولنے کی عادت ابن آدم میں. واہ بنا دوں، واہ بہترین. ہم بھول گئے نا اپنے رب کے احکام. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ احکام ربی کو بھولنے کی عادت ابن آدم میں. وہاں پہ نور پہ شانی میں سجا تھا نور علی نور کا. ماشاء اللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور وہ اس طریقے سے بھیجا ہے. جی جی. تو وہ میرے ذہن میں تھا کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو میرے نبی کے نور کو کیا تھا. بالکل کیا تھا، بالکل صحیح. آدم کی شان سے بڑھ کر تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بالکل کا ہستی ہے. بے شک. وہاں پر نور پیشانی میں سجا تھا نور علی نور کا. اور یہاں پر خود جیسا سمجھ بیٹھا غلطی ابن آدم میں. ابن آدم. یہاں پر خود جیسا سمجھ بیٹھا غلطی ابن آدم میں. وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہاں کی پہ دعا کی گئی. جی جی بالکل. وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا کی گئی. اور یہاں پر بنا استغفار گزار حیات غلطی ابن آدم میں. یہاں پر بنا استغفار گزار حیات غلطی ابن آدم میں. وہاں پر چھوٹی سی خطا پہ جنت سے نکالا گیا. وہاں پر چھوٹی سی خطا پہ جنت سے نکالا گیا. یہاں پر خطا پہ خطا کیا گیا. یہاں پر دعوی جنت پہ خطا کیے گیا غلطی ابن آدم میں. اور وہاں پر اللہم بحق کے وسیلے کی دعا کر کے, وہاں پر اللہم بحق کے محمد کے وسیلے پر وسیلے کی دعا کر کے, یہاں پر نہ طالب وسیلہ دعا غلطی ابن آدم میں. یہاں پر نہ طالب وسیلہ دعا غلطی ابن آدم میں. وہاں پر بتلایا گیا کہ میرے قہر پہ رحمت غالب ہے. بالکل بے شک. جب عرش معلیٰ پر جب معراج پہ نبی کی ذات پہنچی اللہ کے پاس تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرا محبوب دیکھیں عرش پہ کیا لکھا ہے, اور وہ لکھا تھا کہ میرے قہر پہ میری رحمت غالب ہے. یہ آپ کی امتیوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا, ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے, کہ جب بھی وہ معافی کی طلبگار ہوگی تو میں تیری امت کو معاف فرما دوں گا. ایک بار نہیں, چاہے 1000 بار. چھوٹے گناہ نہیں, چاہے اس کے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں گے, وہ میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میرے قہر پہ میری رحمت ہے غالب ہے. میرے قہر پہ میری رحمت غالب ہے. جس کو یہ بتایا گیا اس کی معراج پہ بھی جس نے شک کیا غلطی ابن آدم میں. اس کی معراج پہ بھی جس نے شک کیا غلطی ابن آدم میں. اور جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا محبوب میں کچھ بھی نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا. تو پھر میں نے لکھا جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا اس کی خاطر ایک پل بھی نہ جی پایا غلطی ابن آدم. ہاں جی, اس کی خاطر ایک پل بھی نہ جی پایا غلطی ابن آدم میں. اور جس کا نام بھی رکھا گیا ہو غلام مصطفیٰ, ماشاءاللہ, اور جس کا نام بھی رکھا گیا ہو غلام مصطفیٰ, اور وہ غلام مصطفیٰ نہ بن پایا تو غلطی ابن آدم میں. ہاں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے, آپ کے نور سے ہمارے سینے منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ پھر ہمارے قلم میں بھی علامہ اقبال کے ہم جو ہے نا وہ وہیں سے جو نقل کیا کہ آپ جو درود شریف پڑھتے تھے, تو ہم نے پھر تسبیح پکڑی اور رات دن اسی پہ لگ گئے. کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی, بارگاہ نبوت میں صحابہ اکرام بھی جمع تھے اور ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ آج میں نے اتنے وقت آپ پہ درود پڑھا ہے, تو آپ نے فرمایا اسے اور بڑھا دو. پھر 2-3 دن بعد پھر وہ حاضر ہوا, یا رسول اللہ آج میں نے آدھا دن پڑھا ہے, آپ نے فرمایا اس کو اور بڑھا دو. پھر وہ آیا کہا یا رسول اللہ آج میں نے سارا دن پڑھا ہے, تو آپ نے فرمایا اور بڑھا دو. تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ راز کی بات ہے, اس پہ جتنا ہی پڑھو. تو یہ جیسے وارا فانا لا کا ذکر کی حد نہیں, تو ذکر کا تو اسی کا ہے, درود بھی اسی پہ ہے, تو اس کی بھی کوئی حد نہیں. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اس کو پڑھو. اور میری سب سے التماس ہے کہ درود پاک وہ مقبول عبادت ہے, آپ کا ادھر غور نہیں آپ پڑھ رہے ہو پھر بھی ثواب ہے, آپ کا ادھر غور ہے پھر پڑھ رہے ہو وہ پھر بھی ثواب ہے. یہ مقبول عبادت ہے.
جس طرح کوئی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا بندہ جب میرے محبوب پہ میرے ساتھ شامل ہو کے درود شریف پڑھے گا تو اس کی 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالو، اس کے گناہ کاٹو اور اس پہ پھر پڑھو اور اس پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماؤ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب طرف سے اتنا انعام موصول ہو رہا ہے تو اس سے بڑی اور کیا عبادت ہو سکتی ہے. تو نماز اور جو باقی احکامات ہیں اس کے بعد درود شریف پہ انسان کو از حد اس پہ لگا رہنا چاہیے. بہت پیاری عبادت ہے اور یہ دل کا سکون ہے، قرار ہے. جی بسم اللہ. تصوف پہ آپ تصوف پہ بات کرنا چاہ جی جی اس پہ تو جتنی دیر بیٹھے رہے یہ بہت وسیع اپنا جی. تصوف پہ جب الحمدللہ میں نے 30 سال مدینہ منورہ گزارے جی، اور میری ایج تھی اس وقت 19 سال 20 سال جب میں مدینہ منورہ گیا تو اس وقت میں ان غلاموں میں شامل تھا، خدا کرے آج بھی میں ان غلاموں میں شامل رہوں، بالکل بے شک، کہ حرم پاک کے دروازے نہیں کھلتے تھے اور میں سر جھکائے کھڑا ہوتا تھا سبحان اللہ، کہ دروازہ کھلے تو ہم اندر جا کے سرکار کے قدموں میں بیٹھیں، وہاں پہ تہجد بھی پڑھیں اور وہاں پہ درود شریف بھی پڑھیں، وہاں پہ تلاوت بھی کریں اور بارگاہ نبوت میں آقا کے در پہ آپ کی چوکھٹ پہ حاضری بھی دیں. اس کے بعد پھر کام کاج کے لیے نکلیں گے. تو الحمدللہ میں صبح صبح وہاں پہ پہنچ جاتا تھا. تو اس لگن میں اس میں ایک میرے کزن گئے تھے چچا زاد بھائی، تو انہیں خواب میں ایک شخصیت دکھائی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ان کو زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ کہتا تھا کہ میں حاجی بنوں تو اس پہ ورنہ مجھے حاجی نہ کرا، وہ حج پہ گیا ہوا تھا. اس کا نام ہے جی نذیر صاحب، حاجی محمد نذیر صاحب. تو وہ ان کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی کہ حج کرنے کے فوراً بعد آپ جاؤ اور یہ میرے اولاد میں سے ہیں، ان کو جا کے ملو. تو وہ میرے مرشد کریم سید طالب حسین شاہ کا اشارہ تھا. تو 3 سال وہ آ کر ڈھونڈتے رہے، آخرکار جب ملے وہ پہنچے تو میرے مرشد کریم سید طالب حسین شاہ اپنے آستانے کے دروازے پر آ کر بولتے ہیں حاجی نذیر جلدی آپ بہت لیٹ ہو گیا، میں تو انتظار کر رہا تھا آپ کا. یعنی ادھر بھی وہ منتظر تھے، حکم ادھر سے ہو گیا تھا، منتظر آپ میرے مرشد بھی تھے ان کے کہ وہ جو پیغام لا رہا ہے یہ آئے گا میرے پاس. تو ان کے ہاتھ پہ دست بیعت ہوئی ان کی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ بھی جب چھٹیاں ہیں تو آپ بھی دیکھ لیں، سید زادے ہیں، اللہ والے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سوچتا رہا کہ یار میں اس سے بڑا پیر اور کون ہوگا جس در پہ میں بیٹھا ہوں. لیکن میرے دل میں ایک امنگ جاگ گئی کہ آپ ہی نے تو ذمہ لگایا اس کے، ذمہ لگایا بالکل. تو کوئی راز کی بات تو ہے نا. تو پھر ہیں بھی آپ کی آل میں سے اور ہم تو آپ کی آل کے نوکر ہیں. تو میں بھی چلا گیا، جب چھٹی آیا پاکستان تو میں وہاڑی شریف چلا گیا. وہاں پر جب میں گیا تو آپ کو پہلی ملاقات کا منظر پیش کرتا ہوں، وہ میں نے اپنے قلم سے لکھا. اچھا. کیونکہ میں سوچتا رہا نہیں جی میں تو ایسے دست بیعت نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اپنے آپ کو اور ان کو دیکھوں گا بعد میں، کیونکہ میں جتنے اعلیٰ مقام پر میں بیٹھا ہوں آپ کی چوکھٹ پہ مجھے تو مل رہا ہے سب کچھ، لیکن وہ اس طرح تھا کہ ملتا تھا لیکن پردہ تھا، پردہ ہٹا نہیں تھا، پردہ ہٹنے کی ضرورت تھی. تو پھر جب میں پہنچا تو پھر میں نے دیکھا درویش قسم کے اور بڑے سادہ لوگ اور بڑے سادہ مزاج، نرم مزاج، پرکیف پر لطیف شخصیت میری نظروں کے سامنے تھی. اور اندر سے میرا دل خود بخود گواہی دے رہا تھا کہ یہ واقعی عالم سے ہیں. ان کا انداز بالکل سنت رسول کے مطابق ہے. خود سفرہ لگا رہے ہیں، وہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، خود جو کچھ بھی سفرے پہ رکھ رہے ہیں خود اپنے ہاتھ سے. تو اس وقت میں ان کا مرید نہیں تھا، مرید کھڑے ہو گئے کہ سرکار ہمیں حکم دیجیے. آپ نے کہا وہ مجھے میرے نبی کی سنت بھی پوری نہیں کرنے دیتے، جب میرے نبی خود خدمت فرماتے تھے تو مجھے کیوں نہیں کرنے دیتے. تو میں نے جب دیکھا انداز تو میرا اندر سے دل جو ہے نا وہ اس میں ایک اور تڑپ پیدا ہو گئی کہ نہیں یار دست بیعت ہوتے ہیں، کچھ علم کی روشنی یہاں سے ملے گی، ان پڑھ بندے ہیں ہم. تو پھر میں آپ کے دست بیعت ہونے کے لیے اتنا بےتاب ہو گیا، وہاں پر لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی. تو پھر میں نے قلم اٹھا کے میں لکھ رہا ہوں میرے یار کے میخانے کچھ ضرور بٹ رہا تھا. میرے یار کے میخانے کچھ ضرور بٹ رہا تھا، میری نظر میں تو سب سرور بٹ رہا تھا. میں نے بھی لیا ہاتھ میں کاسہ فقر، اپنی باری میں جا کے مانگا تو سب نور بٹ رہا تھا. مرنے سے پہلے مر جانے کا سبق ملا ہمیں یوں، حقیقت حیات کا شعور بٹ رہا تھا. میرے یار کے میخانے کچھ ضرور بٹ رہا تھا، طالب کی طلب بھی باقی اور مطلوب کے در سے رخصت.
یوں لگا غلام مصطفیٰ کی آنکھوں سے بیت المعمور ہٹ رہا تھا. اور جب میں دست بیعت ہو گیا اور وہاں سے اٹھنے لگا نا, یہ اس وقت کی منظر کشی آخری شعر میں نے کی ہے کہ طالب کی طلب بھی باقی اور مطلوب کے در سے رخصت. یوں لگا غلام مصطفیٰ کی آنکھوں سے بیت المعمور ہٹ رہا تھا. اس کے بعد کچھ مجھے احساس ہوا کہ کچھ پردے ہیں جو ہٹ رہے ہیں. در رسول پر تو میں تھا الحمدللہ, آج بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ پاک پھر ہمیں وہیں بلائے, وہیں پہ. جی, تو اس کے بعد کچھ زیارت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب سے دست بیعت ہو کے واپس گیا مدینہ منورہ, تو میری سب سے پہلی زیارت, جو اب یہ باتیں کہنے کی تو نہیں ہے لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ تصوف کے بارے میں کیا ملتا ہے اس کا اظہار تو میں نے کرنا ہے نا. تصوف ہے کیا چیز جس سے اتنا, دیکھو اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. بالکل اللہ والے اللہ کے حبیب سے جو ہے نا وہ عشق کی شمع پھوٹ جاتی ہے دل میں جب اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ جاتا ہے. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ہے, روحانیت کا سلسلہ ہے. آپ کے فیض کا یہ عالم تھا کہ جب میں پہنچا تو میری پہلی ملاقات سیدنا امیر حمزہ سرکار سے ہوئی. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا, حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال, آپ سے میری ملاقاتیں اس طرح ہوئیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اس کے بعد کئی ملاقاتیں اور ہیں, اتنے قربت والی, اتنے مٹھاس والی, اتنی محبت والی. سرکار نے اتنی محبت مجھے عطا کر دی. تو میں اس قابل بھی نہیں تھا, میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ میرے محبوب نے مجھ پہ کرم کر دیا, اور اتنا کرم کر دیا, اتنا کرم کر دیا. تو آخر کار ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں, اور آج ہم الحمدللہ اس ذمہ داری کی حیثیت سے ہی پاکستان میں رہ رہے ہیں. اللہ کرے ہم اس ذمہ داری پر پورے اتریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے ہو سکے ہم دین کا کام کر جائیں, اللہ اور اللہ کے حبیب کا کام کر جائیں. اللہ ہمیں سرخرو فرمائے, انشاءاللہ زندگی اور ہماری آخرت دونوں ہی اسلام پر ہو جائیں, اور اسلام پہ اور ایمان پہ ہماری زندگی ہو اور ایمان پہ ہی ہماری موت ہو. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے آج بولنے کا موقع دیا. یہ میرے دل کے اندر تھا کہ میں تو ایک ان پڑھ, میں میٹرک پاس بندہ ہوں, اور میٹرک کی کوئی اوقات نہیں ہے اس علم کے بارے میں, اور میں فقہ اور حدیث کی کتابیں نہیں پڑھا. میرا قلم جو لکھتا ہے دوسرے دن حدیث سے مجھے الحمدللہ وہ دل کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے لکھا وہ تو ثابت ہو گیا. جب حدیث پڑھتے ہیں, بخاری شریف میرے پاس ہے, میں کوشش کرتا ہوں روزانہ 1-2 سطر لازمی پڑھتا ہوں. قرآن کوشش کرو کہ میرا ایک یہ درس ہے جو میں دے رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ صبح کم سے کم 2 سطر پڑھے, 3 پڑھے, 2 لفظ پڑھے, 2 آیت پڑھے, 4 آیت پڑھے, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھے قرآن پاک کی. دیکھیں یہ وہ علم ہے جب ہم سمجھیں گے نہیں, یہ تو نور ہدایت ہے, شفا ہی شفا ہے. تو جب سمجھیں گے نہیں, صرف پڑھتے رہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. آپ چاہے 2 آیت کا پڑھ لیں پورے دن میں, لیکن ترجمہ اس کا ساتھ پڑھیں, مطلب پڑھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم سے کیا مانگ رہا ہے, ہمارے اوپر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں جو ہم نے نبھانے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی شوق سے, اور اسی میں کہتا ہوں جی طالب علم کی زندگی, چاہے آپ کی عمر 90 سال ہے, 100 سال ہے یا 10 سال ہے, طالب علم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت ہے. جو دین کا طالب علم ہے, اور دین کا طالب علم ساری زندگی کے لیے رہنا سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور ہر بندہ اس نیت سے یہ کہ اللہ میں تیرے دین کا طالب علم ہوں, اور میں یہی زندگی چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں میں تیرے دین کا ہی طالب علم رہوں. اور پڑھتے رہو. اب 2 سطر کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے بارے میں محسوس ہو جائے گا. پھر حدیث مبارکہ آپ کو وہ تعاون ملے گا کہ آپ کو قرآن پاک کے ترجمے سے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو پھر حدیث مبارکہ سے سمجھ آ جاتا ہے. جیسے کہ نماز کا حکم ہے, نماز پڑھو, لیکن بتایا تو نہیں گیا, وہ تو حدیث مبارکہ بتایا گیا, اس کی اتنی رکعتیں ہیں, فجر کی اتنی ہیں, ظہر کی اتنی ہیں, یہ طریقہ ہے, وہ روزہ کا یہ طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن اور حدیث یہ ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور میری آل اور میرے صحابہ کو تھام لو, اور اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہی وہ رسی ہے, اللہ کا حبیب, اس کی آل, اس کے اصحاب اور قرآن. اسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے, اور فرقے سے بالکل آزاد رہنا ہے. فرقہ ہے ہی کچھ نہیں یار, سب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اور اللہ کے حبیب سے پیار کریں, بس کوئی فرقہ نہیں ہے. لیکن جو 72 فرقہ میرے نبی نے فرمایا ہے وہ تو ایک حق ہے, وہ تو ہوگا, لیکن ہم نے کسی کو نہیں, ہم نے اپنا پلو چھڑانا ہے, ہم نے اپنی راہ کو سجانا ہے, کیونکہ ہم نے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے. بالکل سبحان اللہ. تو آقا کی زیارت ہمیں ہونی ہے. ہم اس قابل تو ہو جائیں کہ آقا ہمیں کہیں یہ میرا اپنا ہے, آقا ہمیں کہیں یہ تو میرا اپنا ہے.
بس اس قابل بنانے کے لیے ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کر صرف عشق رسول پہ آ جائیں، ماشاءاللہ، بس اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں۔ بے شک۔ جی بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو دل تو نہیں چاہتا کہ پروگرام اختتام کیا جائے، لیکن وقت کی قلت اور جناب غلام مصطفیٰ قادری صبری سبحانی صاحب کا کچھ ٹائم بھی قیمتی ہے، تو مجبوری ہمیں آپ سے اجازت لینا پڑے گی۔ تو محترم بہت مزے کی باتیں تھیں، تو کہہ لیں کہ دل اور دماغ بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ اپنا ٹاپک ختم ہو، یہ یوں ہی چلتا بے شک یہ، لیکن اب ہوگا یوں کہ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے اس کا ٹائم لیتے رہیں گے۔ میں ATN چینل کا شکر گزار ہوں سر آپ کی محبت، کیونکہ میں پہلی بار آپ کے توسط سے حاضر ہوا، تو جو کچھ تھا میرے دل میں، کیونکہ ایک لگن ہوتی ہے نا، دل چاہتا ہے کہ یار دوسرے تک بھی پہنچ جائے، تیسرے تک بھی پہنچ جائے، تو آپ کے ہی ذریعے جو اللہ پاک نے یہ سلسلہ پیدا کیا اور میں حاضر ہو گیا، جو کچھ میں نے اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ اور اللہ والوں کی بارگاہ کے لیے میں حاضر ہوا اور حاضری پیش کی، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کے دل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے منور فرما دے۔ آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، مدعو کیا، ہم حاضر ہوئے۔ سر آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمیں یہ جو ساتھ ہیں، یہ جو لمحات ہیں، ان کو ایک ہمارا جو اچھا وقت ہے وہ اس طریقے سے گزارا ہے، کیونکہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کا جو گفتگو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ وہ حرکت ہوتی ہے، تو بندہ دنیا داری سے ہٹ کر اسلام کی طرف بھی توجہ دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ جناب غلام مصطفیٰ قادری صبری سبحانی صاحب سے مزید ٹائم لیا جائے، تاکہ آپ تک مزید کسی اور ٹاپک پر کچھ سوالات، کچھ جوابات جو ہیں آپ کے جو کلیئر نہیں ہو سکے، ان تک آپ کو پہنچایا جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ